بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہے، ہمارے استاد۔ خبروں کے حوالے سے، پاکستان ٹیلی ویژن کی خبروں کے حوالے سے، جب پاکستان ٹیلی ویژن کے عروج کا زمانہ تھا، جب پاکستان ٹیلی ویژن کے رات کے خبرنامے کا لوگ انتظار کرتے تھے، آج ہم نے اپنے کام کو خبرنامے کے لحاظ سے سیٹ کرنا ہے۔ کھانا خبرنامے کے بعد کھایا جاتا تھا، تفریح خبرنامے کے بعد کی جاتی تھی، اور اس زمانے کے نیوز کے سربراہ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن محمد رفیق گورائے صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم گورائے صاحب۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کی رحمت۔ ٹی وی دیکھنے والے سب جانتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن کے شعبہ نیوز کے جو لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ رفیق گورائے صاحب کتنی محنت کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ کام کرتے تھے۔ انہوں نے اتنے اہم کیسز کو کور کیا، خاص طور پہ پاکستان کے اندر، پاکستان ٹیلی ویژن میں جو کورٹ کے کیسز تھے، ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ کور کیا جاتا ہے، اور رفیق گورائے صاحب نے ان تمام کیسز کو بہت خوبصورت انداز میں کور کیا۔ گورائے صاحب، کچھ اپنے بارے میں بتائیے، کب آپ نے ٹی وی جوائن کیا تھا؟ میں نے جناب یہ 1965 کے شروع میں ٹی وی جوائن کیا تھا۔ اچھا۔ پہلے 5 سال تو میں نے پروگرام ڈپارٹمنٹ میں کام کیا، اچھا۔ اسلم رضا صاحب کے ساتھ، جی۔ اور اس کے بعد 1970 میں نیوز ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، جی۔ اور 1970 سے لے کے 2019 تک جی۔ میں نے صحافت کی ہے۔ بہت میں نے بڑا ملک کے اندر، ملک کے باہر، جی۔ پرائم منسٹر کے ساتھ، جی۔ بے نظیر کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، جی۔ محمد خان جنیجو کے ساتھ، سب کے ساتھ میں نے جی۔ تمام دنیا کے ملکوں کے دورے کیے اور کوریج کی ان کی، جی۔ امریکہ میں، چائنا میں، سارے یورپ میں۔ جی۔ تو اللہ کی بڑی رحمت رہی مجھ پہ، اور لوگوں نے مجھ پہ، ویور نے اعتبار کیا، اور پی ٹی وی کا ایک اپنی کریڈیبلٹی تھی۔ ہم ہو سکتا ہے پورا سچ نہ بتاتے ہوں، لیکن کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا۔ فیک نیوز نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زمانے کا پی ٹی وی اپنے پروگرامز کے حوالے سے، اپنی نیوز کے حوالے سے ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مجھے یہ بتانے میں بھی بڑا فخر ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ منسلک رہے۔ آپ بڑے نوجوان تھے، بہت خوبصورت، بغیر دیکھے ہوئے آپ اس خوبصورتی کے ساتھ بلٹن پڑھتے تھے کہ اور لوگ اشکار اٹھتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گورائے صاحب نے مجھے رات کے خبرنامے کے لیے انٹروڈیوس کروایا تھا لاہور ٹی وی سے، اور گورائے صاحب کی بہت محبت، ان کا صحافتی تجربہ، پھر ان کا الیکٹرانک میڈیا کا تجربہ، انہوں نے ہمیں صحافتی اصول بتائے۔ ہم لوگ صحافی نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمیں صحافی بنا دیا تھا۔ ایکچولی میں نے ڈاکٹر صاحب 2 سال میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جی۔ یہ صحافت کا جو مضمون ہے یہ میں نے پڑھایا ہے۔ جی۔ الیکٹرانک پی ٹی وی جرنلزم میں نے 2 سال پڑھائی ہے۔ جی۔ جی۔ 77-78 میں۔ تو ایک اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے مجھے موقع دیے کہ میں بھی کچھ کر سکا اس ملک کی خدمت، کچھ نہیں گورائے صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بہت خدمات انجام دیں، اور گورائے صاحب نے نیوز کاسٹرز کو متعارف کروایا۔ گورائے صاحب، مجھے ایک بات بتائیے کہ آج کی صحافت اور اس زمانے کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ وہ سب سے ایتھیکل تھی۔ اچھا۔ آج کل فیک نیوز بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے کری جاتا ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہے۔ جی۔ ہر بندہ جو ہے وہ جرنلسٹ بنا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا، اب وہ نیوز نہیں رہی، جی۔ اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ سچ بھی ہے یا جھوٹ بھی ہے۔ تو سچ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کے دور میں۔ بے شک۔ گورائے صاحب، یہ بتائیے کہ اس زمانے میں جب ہم خبریں پڑھا کرتے تھے تو بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ خبروں کو دھیمے انداز میں پڑھنا چاہیے، اور اس طرح پڑھیں کہ لوگ آپ کی خبروں کو سن کے یقین کریں کہ جو خبر پڑھی جا رہی ہے وہ صحیح ہے۔ آج جو ہے نا چینل جو ریٹنگ کے چکر میں، اچھا۔ کہ
ذرا سا بریکنگ نیوز خواہ بخوائی جی وہ سائیکل کے ساتھ ٹکر ہو گئی بریکنگ نیوز جی یہ تو ایسا نہیں تھا. ہمارا 9 بجے کا بلٹن تھا تو ہم چاہتے تھے یار لوگوں کا کھانا خراب نہ کرنا. صحیح بالکل. اور ہم چیزوں کو سینسلائز نہیں کرتے تھے بالکل. اور ایسی خبریں نہیں دیتے تھے جس سے یہ نا خام کا معاشرے میں ڈپریشن پیدا ہو انسیسری. جی جی لوگوں کو ٹیسٹ کیا جائے. اب اتنے چینل ہو گئے کہ انہوں نے ہر شہر کو ٹیسٹ کیا ہوا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا. ہمارا ایک 9 بجے کا بلٹن ہوتا تھا بڑے آرام سے پورے پاکستان کی دنیا کی ہم لوگ خبریں دیتے تھے. اور گرائے صاحب 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹے اور لوگوں کو یقین ہوتا تھا جی کہ یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. اس میں ملاوٹ نہیں ہے. جی یہ ایسا ہی ہے. اب ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں نا عجیب وہ شارٹ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, وہ فیک نیوز آ رہی ہیں, سوشل میڈیا چل پڑا ہے اور ایک ہجان پیدا کیا ہوا سوسائٹی میں. بے شک بالکل آپ نے صحیح کہا. گوریا صاحب کے بارے میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ گوریا صاحب بہت زیادہ تمباکو نوشی کرتے تھے. جب میں ٹی وی جاتا میں گوریا صاحب سے کہتا کہ آپ تمباکو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ کی جاب میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے, خدا نہ خواستہ آپ کو کسی دن ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک خاص مسکراہٹ کے ساتھ نا مجھے کہتے ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے یہ ان کے خاص الفاظ تھے. اور ایک دن گوریا صاحب گئے پرائم منسٹر کی کوریج کے لیے چترال. وہاں پہ انہوں نے خوب کھایا, کھانے پینے کے بھی شوقین تھے تو خوب کھایا. اور مجھے یاد ہے رات کو تقریباً کوئی 2 بجے ان کا مجھے فون آیا کہ میں اس وقت CMH پشاور میں ہوں اور آج مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور مجھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں پر شفٹ کیا ہے. تو مجھے یقین کریں ہنسی آ گئی. میں نے کہا گوریا صاحب یہ بات تو میں آپ کو کب سے کہہ رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب ہم نے ان کی اینجیوگرافی کی, ان کی دل کی نالیاں بند پڑی تھیں, میں نے گوریا صاحب سے کہا گوریا صاحب کیا میں آپ کی اینجیوپلاسٹی کر دوں یا آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا, میری اینجیوپلاسٹی نہ کریں. اور آپ یقین کریں 1994 کی بات ہے, انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا گوریا صاحب نے, اور آج یہ آپ کے سامنے ہیں 81 ایئرس کے. انہوں نے تمباکو نوشی مکمل طور پہ چھوڑ دی, انہوں نے کھانے پینے کی عادات تبدیل کی. اور یہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے, گاڑی ان کے گھر جاتی تھی لیکن ایک وقت آیا کہ یہ گاڑی بلاتے ضرور تھے لیکن پیدل چلتے تھے. اور آپ حیران ہوں گے علامہ اقبال ٹاؤن سے بعض اوقات یہ ٹی وی اسٹیشن پیدل چلے جاتے تھے. ہارٹ اٹیک کے بعد انہوں نے اتنا اپنے آپ کو تبدیل کیا. اور آپ لوگ جو دل کی بیماری کے بعد دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے, محمد رفیق گوریا صاحب آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہیں جو آج 81 سال کی عمر میں اور بہترین دل کے ساتھ یہ جی رہے ہیں. گوریا صاحب وہ باتیں کچھ بتائیں جب آپ کوریج کے لیے گئے تھے چترال. تو وہاں پہ وہ بڑے کھانے تھے, کلیجیاں تھی اور بہت کچھ کھایا. اچھا. تو وہ چلنے میں بڑی دشواری آئی تو میرے تو سانس نہیں آ رہا تھا. تو بہرحال وہ مجھے جب یہ پشاور میں میرے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا مجھے 4 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں. اچھا. اور پھر میں آپ کے پاس آیا تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ پچھلے 28-29 سال سے میں صرف آپ کے پاس ہی آیا ہوں اور آپ کے مشوروں پہ عمل کر رہا ہوں اور آج تک مجھے کسی بائی پاس یا اسٹن کی ضرورت نہیں پڑی. ماشاءاللہ. اور آپ کے مشوروں سے آج تک چل رہے ہیں کہ لائف کو موڈیفائی کیا ہے, ڈائٹ تو ٹھیک کیا ہے, ایکسرسائز کیا ہے, واک کیا ہے. اور اس طرح میں یہاں تک اب میں بتاؤں کہ میں اسلام آباد میں تھا تو میں پہاڑوں پہ میں نے ہائکنگ کرتا تھا. ایئر مارشل نور خان میرے ساتھ تھے تو ہم بہت دور تک صحابہ تک جاتے تھے. میں گوریا صاحب سے آخر میں ایک مشورہ چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو دل کے مریض ہیں کہ گوریا صاحب آپ انہیں کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لے رہی, کچھ بھی ہو جائے. جی.
مطلب گھر کو مطلب ایسے مثال دی کہ نا آپ کے سامنے کسی کو آگ لگی ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لے جی ٹیک نارملی جی ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. جی سیکنڈلی آپ حسد سے بچیں, جی غصے سے بچیں, ٹھیک لالچ سے بچیں, جی زیادہ گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور لائف کو انجوائے کریں جی اور ریلیکس رہیں, بالکل صحیح. میوزک سنیں, جی عبادت کریں, جی دوستوں کے ساتھ گپ شپ رہیں, جی عزیزوں سے پیار کریں, جی اپنے بچوں سے پیار کریں, نواسوں کے ساتھ کھیلیں, جی پوتوں کے ساتھ کھیلیں, جی لائف کو انجوائے کریں. جی قدرت کے جتنے قریب رہیں گے, جی جتنے قدرت کے قریب رہیں گے, اتنے ہی آپ ٹھیک رہیں گے. بالکل صحیح کہا گرائے صاحب نے کہ جتنا آپ فطرت کے نزدیک قدرت کے نزدیک رہیں گے, آپ صرف دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے, بلکہ آپ ایک اچھی ذہنی کیفیت کے ساتھ اپنی جسمانی صحت کو بھی برقرار رکھ سکیں گے. بہت شکریہ گرائے صاحب, صاحب. آپ کے ساتھ 40 سال کا رشتہ ہے. جب نوجوان تھے, بہت سمارٹ تھے, اور لوگ آپ کی خبریں بڑے پیار سے بڑی, اور آپ کا ایک اپنا انداز تھا اتنا دھیما کہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے لوگ ریلیکس ہو جاتے تھے. آج ڈاکٹر جوید سبزواری آئے, بس گرائے صاحب, اور آپ آخری لمحے آتے تھے, لیکن آپ کی اتنا انٹیلیجنٹ تھا کہ آپ کو دوبارہ ریہرسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لائیو آپ پڑھتے تھے. اور میں حیران ہو جاتا تھا کہ یار اس بندے کا ماشاء اللہ, لوگ تو 2 گھنٹے ریہرسل کرتے ہیں, یہ لائیو پڑھ رہے دیکھے ہی. گرائے صاحب وہ آپ کی تربیت تھی. اس زمانے میں رات کے خبر نامے کے دوران گرائے صاحب اکثر خبریں بھجوا دیتے تھے, اور ہم اس خبر کو آن ایئر اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا کرتے تھے. انشاءاللہ گرائے صاحب سے کبھی ایک لمبی گفتگو ہوگی. آج ہم نے سوچا کہ گرائے صاحب آئے ہیں تو دل کے مریضوں کے لیے ایک پیغام ان کی زبانی آپ کو سنائیں. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال کیجیے گا. السلام علیکم.